کہتا ہوں سچ کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے۔ السلام علیکم دوستو، عزیز و رفیقو، کیسے مزاج ہیں آپ احباب کے؟ میں عظیم الرحمن عثمانی ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ آج جیسا کہ آپ عنوان سے جان گئے ہوں گے کہ ہم رب کی شکر گزاری کو موضوع بنائیں گے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس موضوع کی ترغیب مجھے ایک ملحد کی ویڈیو دیکھنے کے بعد ہوئی ہے۔ جی ہاں، سیم ہیرس، جو کہ ملحدین کے سرغنہ ناموں میں سر فہرست تسلیم کیا جاتا ہے، انہوں نے حال ہی میں ایک گفتگو میں شکر گزاری کے کچھ پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، آئیے ذرا سنتے ہیں۔ I'd like to talk for a few minutes about gratitude. There's now a lot of research that suggests that gratitude is good for us. No surprise there. And as an emotion, it is very easy to invoke. Unless you are living the worst possible life, it should be easy to find something for which you're grateful. And it can be very skillful and wise to do this. تو جناب، آپ نے جانا کہ سیم ہیرس کے بقول شکر گزار ہونا انسان کے لیے کتنا اہم ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ مختلف سائنسی تحقیقات اس بات کی شہادت دے رہی ہیں کہ شکر گزاری انسان کی ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے نہایت اہم ہے اور ہمیں لازمی طور پر شکر گزار ہونا چاہیے۔ وہ یہ تو بتاتے ہیں کہ آپ کو شکر گزار بننا ہے، لیکن وہ یہ نہیں بتاتے کہ آپ کو کس کا شکر گزار ہونا ہے۔ ظاہر ہے الحاد اس کے جوابات مہیا نہیں کر سکتا۔ اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ انسانی وجود کو اور اس کائنات کے وجود کو رینڈم ایٹم پارٹیکلز کے مجموعے سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں دیتا۔ اس کے نزدیک تو ماں کی ممتا جیسا پاک اور صاف جذبہ بھی ایک کیمیکل کمپوزیشن یا ایک دماغی لوچا، کیمیکل لوچا ہے، اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے۔ الحاد آپ کو یہ جوابات یا اخلاقی اساس مہیا کرتا ہی نہیں ہے۔ یہ تو مذہب ہے، دین ہے، جو آگے بڑھ کر بتاتا ہے کہ تمہیں مخلوق کی شکر گزاری بھی کرنی ہے اور اس مخلوق کے بنانے والے خالق کی بھی شکر گزاری اختیار کرنی ہے، جو سب سے زیادہ تمہاری شکر گزاری کا مستحق ہے، جس نے تمہیں یہ ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ بقول اقبال کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اچھا، اس مقام پر مختصراً یہ جائزہ بھی لے لیتے ہیں کہ شکر گزاری اپنی اصل میں ہے کیا؟ اس سے مراد کیا ہے؟ کیا یہ صرف شکریہ کہہ دینے یا الحمدللہ ہے حلق سے نکال کر کہہ دینے کا نام ہے؟ کیا اتنا کافی ہے؟ یا پھر یہ عمل کی تصدیق چاہتا ہے؟ میں آپ کو مثال سے ایک بات واضح کرتا ہوں۔ آپ میرے لیے پھولوں کا گلدستہ لے کر آتے ہیں، مجھے تحفہ پیش کرتے ہیں۔ میں اس گلدستے کو لیتا ہوں اور کہتا ہوں بھائی بہت 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 شکریہ، نوازش، کرم، مہربانی، تھینک یو، آپ نے میرے لیے یہ گلدستہ لائے، آپ نے مجھ سے محبت کا ثبوت دیا، میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ یہ سب کہنے کے بعد میں آپ سے وہ گلدستہ لیتا ہوں اور پھر اس گلدستے کو آپ کے سامنے کوڑے دان میں پھینک دیتا ہوں، یا یوں کہیے کہ جھاڑو لگانے لگتا ہوں اس گلدستے سے اور دور اٹھا کر پھینک دیتا ہوں۔ اب مجھے بتائیے کہ کیا میرا وہ شکریہ، مہربانی، کرم، تھینک یو وغیرہ کہنا آپ کے لیے کافی ہوگا؟ کیا آپ مجھے ایک شکر گزار انسان سمجھیں گے؟ نہیں، بلکہ آپ مجھے ایک نہایت درجے کا ناشکرہ آدمی مانیں گے۔ آپ یہ کہیں گے کہ عظیم ایک ایسا ناشکرہ انسان ہے کہ جس نے میرے دیے ہوئے تحفے کی بے عزتی کی، بے حرمتی کی، اس کی قدر نہ کی اور اس کو ضائع کر دیا۔ بالکل اسی طریقے سے شکر گزاری جو رب نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، اس کی شکر گزاری کا معاملہ صرف اتنا نہیں ہے کہ ہم الحمدللہ کہہ کر بیٹھ جائیں، بلکہ اس نعمت کا درست استعمال، اس نعمت کا ٹھیک صحیح استعمال، صحیح سمت میں استعمال شکر میں داخل ہے۔ لہٰذا اگر کسی شخص کو بولنے کی صلاحیت اللہ پاک نے دی ہے اور عمدہ بولنے کی صلاحیت دی ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ حق بات کی ترویج کے لیے اپنے انداز کو، اپنے کلام کو استعمال کرے۔ کسی کو لکھنے کی طاقت دی ہے تو وہ لکھنے کے ذریعے مخلوق کی اور اللہ کے دین کی خدمت کرے۔ اگر کسی کو کوئی اور دوسری صلاحیت دی ہے، کوئی ٹیکنیکل سکلز دی ہے، تو وہ آئی ٹی کے کورسز جانتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ ان کورسز کو پڑھائے، مخلوق تک منتقل کرے۔ یہ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت، اس صلاحیت کا شکر ہے۔ صرف الحمدللہ کہنا، شکریہ کہنا، تھینک یو کہنا ایسا ہی ہے کہ جیسے گلدستہ لے کر صرف شکریہ کہہ دینا اور پھر اسے کوڑے دان میں پھینک دینا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ صرف زبان سے شکر ادا نہیں کرنا ہے،
بلکہ زبان حال سے بھی شکر ادا کرنا ہے. لیکن اس سے یہ مراد قطعی نہیں ہے کہ زبان سے شکر گزاری اہم نہیں ہے. زبانی شکر گزاری بھی نہایت اہم ہے، بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ ہماری فطرت کا عین تقاضا ہے. یعنی آپ کسی پیاسے جانور، کسی بکری کو، کسی بھیڑ کو، کسی گائے کو بھی پانی پلاتے ہیں تو وہ بھی ایک لمحے اپنی آنکھوں کو اوپر اٹھا کر آپ کو ایسے دیکھتا ہے کہ جیسے زبان حال سے آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہو، تھینک یو بول رہا ہو. ایک سلیم الفطرت انسان، ایک جینٹل مین جب دوسرے انسان سے بات کرتا ہے، معاملہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ کچھ اچھائی ہوتی ہے تو وہ آگے بڑھ کر اسے تھینک یو بولتا ہے، شکریہ ادا کرتا ہے. تو یہ ہماری فطرت کا عین تقاضا ہے کہ ہم مخلوق کا بھی شکر ادا کریں اور اس سے بھی بڑھ کر اپنے رب کا بھی زبان سے شکر ادا کریں. لیکن صرف زبان سے شکر ادا کرنے میں ہی بات پھنس کر نہ رہ جائے، گاڑی وہیں اٹک کر نہ رہ جائے، بلکہ ہمیں زبان حال یعنی اپنی صلاحیتوں کے درست استعمال سے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. یہ وہ نقطہ ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ آج کی نشست سے حاصل کریں اور اپنی زندگی میں شامل کریں. دیکھیں کہ وہ کون سی ایک چیز ہے، ایک صلاحیت ہے جو اللہ پاک نے آپ کو دی ہے. کیا آپ ٹیکنیکل انسان ہیں؟ کیا آپ آئی ٹی پرسن ہیں؟ کیا آپ کوئی اور کورس پڑھا سکتے ہیں؟ کیا آپ دین کا علم رکھتے ہیں؟ کیا آپ کسی زبان کے ماہر ہیں؟ کیا آپ کسی فن میں مہارت رکھتے ہیں؟ جس چیز کی بھی آپ کو مہارت حاصل ہے، آپ پر فرض ہے کہ اگر شکر گزار بننا چاہتے ہیں تو اس کو اللہ کی مخلوق تک پہنچائیں. یہی آپ کی شکر گزاری ہوگی. تو جناب اسی نقطے پر ہم آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر عطا فرمائے، خیر تقسیم کرنے والا بنائے. اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یاد سے چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر ہفتے میری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی، اپنے دوست عظیم الرحمان عثمانی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.